يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله العظيم رب معاف چکر جے واسطے کل کائنات بنائی تیری آل دا میں حبدار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبتوں سے درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام یہ میرا کل اثاثہ ہے نبی کا نام لیوا ہوں یہ میرا کل اثاثہ ہے یہ میرا کل اثاثہ ہے نبی کا نام لیوا ہوں کرم مجھ پر خدا کا ہے کرم مجھ پر خدا کا ہے نبی کا نام لیوا ہوں مل کے کہہ لیجئے کرم مجھ پر خدا کا ہے کرم مجھ پر خدا کا ہے نبی کا نام میری نسبت جو ان سے ہے یہی میری تسلی ہے میری نسبت جو ان سے ہے یہی میری تسلی ہے یہی میرا دلاسا ہے یہی میرا دلاسا ہے نبی کا نام لیوا ہوں یہی میرا دلاسا ہے یہی میرا اور سہارے نے مینو تے بس تیرا سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے لجپالا کا یہی میرا دلاسا ہے نبی کا نام لیوا ہوں یہی میرا ہے نبی کا نام
بڑے غور سے سننا یہ شعر، بڑے ہی غور سے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے اور عاشق بھی بنتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ رسول کے بڑے عاشق ہیں ہم، تکلیف بھی کوئی نہ جانوائے۔ کبھی تو مانگا کرتی ہے بلالی شان یہ نسبت۔ ذرا پھر غور کیجئے، کبھی تو مانگا کرتی ہے بلالی شان یہ نسبت کہ انگاروں پہ کہنا ہے، کہ انگاروں پہ کہنا ہے نبی کا نام لیوا ہوں، کہ انگاروں پہ کہنا، کہ انگاروں پہ کہنا ہے نبی کا۔ جنہوں نے مدینہ پاک اور مکہ پاک دیکھا ہے اللہ سب کو زیارت کروائے۔ آپ ذرا جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا نا ذرا وہ ذرا زیادہ غور کیجئے۔ نگاہوں میں نہیں جچتا جہاں کا کوئی بھی منظر، نگاہوں میں نہیں جچتا جہاں کا کوئی بھی منظر، نظر میں ان کا روضہ، نظر میں ان کا روضہ ہے، نظر میں ان کا روضہ ہے، نظر میں ان کا روضہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، نظر میں ان کا، نظر میں ان کا روضہ ہے۔ رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، کیونکہ میں نے یہاں سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، ارے کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، نظر میں ان کا، نظر میں ان کا روضہ ہے، نبی کا نام کیوں دیکھوں۔ آخری شعر بڑے خوبصورت پیرائے میں شاعر نے لکھا ہے، کیوں دیکھوں، کیوں دیکھوں، کیوں دیکھوں لطف اوروں کا، اثر میں کیوں لوں غیروں کا۔ نہ بیکھا کرو اے دیکھو لے تے میرے کو نا، کیوں دیکھوں لطف اوروں کا، اثر میں کیوں لوں غیروں کا، میرے پاس ان کا صدقہ ہے، میرے پاس ان کا، سنگیوں مل کے آکھو ذرا، میرے پاس ان کا
میرے پاس کا صدقہ ہے، میرے پاس کا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے پاس میرے پاس کا صدقہ ہے، مدینے دے راوچ اچکے نہیں پیندے، کرم دیاں چھلنا نو ڈکے نہیں پیندے، تو جو کچھ بھی منگنے مدینے جو منگ لے، مدینے دے منگتے نو تکے نہیں پیندے، میرے پاس کا بس میرے پاس کا یقیناً ہے سب کے پاس، مل کے کہیں ذرا میرے پاس کا میرے پاس کا صدقہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، یہ میرا کل اثاثہ ہے، نبی کا نام لیوا اللہ پاک جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد تاجدار ختم نبوت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب مبارک بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ نعت انتہائی عقیدت و محبت و مودت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت حاضرین والا شان قابل صد وقار نوجوان بھائیوں اور انتہائی محبتوں کے لائق میرے عزیز بزرگوں، آج میں آپ کی خدمت میں بڑے اہم عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دین اسلام میں ایک عورت کے لیے پردے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ نور آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18 کا ایک جز میں نے تلاوت کی ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ معبود فرما دیجئے مومنہ عورتوں کو۔ آپ سب نے بڑے غور سے گفتگو سننی ہے، جمعے کا مقصد ہوتا ہے دین سیکھنا، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنات مومنہ عورتوں کو فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو عیاں نہ کریں۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود بخود ظاہر ہو۔
مگر خود بخود ظاہر ہو۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کی توضیح کی طرف جاتے ہیں۔ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ کیا ہمارا ماحول اور جس معاشرے سے آج ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کی ان آیتوں کی طرف اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی توجہ دلا رہے ہیں؟ کیا یہ سبق جو قرآن نے دیا ہے آج امت کا کاروان گزر رہا ہے؟ کئی قافلے کل گزر گئے، کئی پرسوں گزر گئے، 1450 سال بیت رہے ہیں، اسلام کو اپنے قدم جمائے ہوئے، مختلف ادوار میں مختلف قافلے گزرتے رہے، مگر انہی قافلوں میں اللہ اکبر، چور، ڈاکو، لٹیرے، ایمان اور عمل کے دشمن، ایمان اور عمل کے چور، ڈاکو گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ کب ان کے عمل کو چھینے، کب ان کے ایمان کو چھینے۔ جو پہلے زمانوں میں لوگ گزرتے رہے، کبھی ان میں صدیق اکبر تھے۔ آپ کی آواز کمزوروں والی نہ آئے۔ کبھی اس قافلے کے سالار میرے پیر فاروق اعظم تھے، کبھی سیدنا ذوالنورین عثمان بن عفان تھے۔ میں قربان جاؤں، کبھی مولا مشکل کشا، کبھی امام حسن المجتبی، کبھی سید الشہداء، اور عورتوں کے قافلے کی سالار نبی کریم کی جملہ ازواج، نبی کی چاروں بیٹیاں، خصوصاً سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اسی زمین پر گزرنے والی عورتوں میں سے کبھی رابعہ بصری آتی ہے، کبھی غوث اعظم کی والدہ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی کی پاک اور طیب بیٹی آتی ہے۔ ان ماؤں نے کیسے کیسے بیٹے جنے، ان ماؤں نے کتنا پاکیزہ ماحول دیا، ان ماؤں نے کتنا معطر ماحول دیا۔ وہ بھی اپنے بیٹوں کو لوریاں دیتی تھی، مگر گانے سن کے نہیں، فلم ڈرامہ دیکھ کے نہیں، موبائل کے اوپر کسی کنجر کا گانا لگا کے نہیں، قرآن و سنت کے ماحول میں لوریاں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو۔ ایک عورت باریک کپڑے نہ پہنے، اتنے تنگ کپڑے نہ پہنے جس سے اس کے جسم کی نمائش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پہ رب تعالیٰ نے اس وقت تک لعنت نہیں کی جب تک ان کی عورتیں با کردار رہیں۔ جب عورتیں بگڑیں تو رب تعالیٰ نے پوری بنی اسرائیل پہ لعنت کی۔ اللہ اکبر۔ جس بہن نے، جس بیٹی نے تجھے کھانا بنا کے دینا ہے، کھانا پکا کے دینا ہے، کبھی ہم نے غور کیا جو تیری نسل کی وارث بنے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جئنا النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عورتیں حضور کی بارگاہ میں ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ۔ امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، بہقی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عورتیں شکایت کرتی ہیں،
محبوب یہ ساری فضیلتیں ہیں، آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، یہاں مرد بیٹھ کے جہاد کی طرف یہ جاتے ہیں، یہ فضیلت لے جاتے ہیں ہم پر، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، کئی ایسی عبادتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ مقابلہ پیسوں میں نہیں ہو رہا، مقابلہ کپڑوں میں نہیں ہو رہا۔ پاک بیویاں رسول پاک کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہیں محبوب یہ نیکیوں میں ہم سے آگے چلے جائیں، کیوں؟ میرا بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نبی کے غلاموں، آج کیا مسئلہ ہے کہ ہر ماڑے سے ماڑا بندہ چند لقمے کھا کے سوتا ہے مگر چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ شکایت کی، اللہ اکبر کبیرہ، عورت کو سوچنا چاہیے جو اسلام نے اس کو عزت دی ہے، دنیا کائنات میں دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ عزت نہیں دے سکتی ہے۔ افما لنا عمل ندرک به فضل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ پہلے میں نے بیکی سے الفاظ پڑھے ہیں، اب میں در منصور سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں ہم کو، جب ہم وہ عمل کریں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مجاہدوں جو اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے انہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیں نا، ہم بھی اللہ کا قرب پائیں۔ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ بھی نظر کرم فرمائیں۔ اس جملے کا آپ نے لطف نہیں لیا، محبوب ہم پہ بھی نظر کرم فرمائیں۔ اپنا عقیدہ یاد کرو، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، یا حبیب اللہ نظر رحمت فرمائیں۔ کپڑے کم بھی ہوئے تو خیر ہے، چادر پھٹی بھی رہ گئی تو خیر ہے۔ محبوب جب قیامت کے دن آپ کی یہ کنیزیں اور نکرانیاں اٹھے تو ان کے دامن میں سونا چاندی نظر نہ آئے، نیکیوں کے پہاڑ نظر آئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہ سامان کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ایک ہی دکان ہے، اسلام کی دکان، یہ یہیں سے ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ان باتوں؟ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ڈانٹنے سے پہلے انہیں اسلام تو سکھاؤ، انہیں دین تو سکھاؤ۔ آج معاشرے کے اندر کتنی خرابی ہیں، آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک سب کو پتہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنا سبق بھول دیا، اس لیے کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم رسول کائنات کی تعلیم چھوڑ دی، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، جو ہمارے لیے کردار ہے، آئیڈیل کردار نبی کی بیویوں کا، بیٹیوں کا، وہ چھوڑا ہم نے۔ دوستو بھائیو غور کرو، جس بہن اور ماں کے ہاتھوں سے روٹی کھا رہے ہو اس کے ہاتھوں پہ نیل پالش لگی ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا، پاک ہی نہیں ہو سکتی وہ۔ کبھی غور کیے؟ جسم کو چھدوا کے پہلے زمانے میں لوگ وہاں سرما بنایا کرتے تھے اور ڈیزائن بنوایا کرتے تھے، آج لوگ اسے ٹیٹو کہتے ہیں۔ اس بندے کا وضو نہیں ہوتا، وہ جنابت میں چلا جائے اس کا غسل ہی نہیں ہوتا، وہ جنبی ہو جائے اس کا غسل ہی نہیں ہوتا، وہ پاک ہی نہیں ہوتا۔ کچھ عورتیں مسجد کی طرف جا رہی تھی رسول اللہ کے دور میں نماز پڑھنے، خوشبو لگا کے، خوشبو کوئی پلیت تو نہیں ہے نا، پاک ہے۔ حضور نے فرمایا عورتیں مسجد میں جائیں خوشبو لگا کہ ان کی اللہ نماز قبول ہی نہیں کرے۔
جب تک وہ واپس گھر جا کے اس طرح اپنے آپ کو دوبارہ کوچ کوچ کر نہ دھوئیں جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ خوشبو لگا کے ایک عورت بازار کی طرف جائے گی تو وہ کسی کی توجہ کا مرکز تو بنے گی۔ وہ پردہ کہاں گیا، وہ آبرو کہاں گئی، وہ پاک نظریں کہاں گئی، وہ حیا کہاں گیا۔ اوپر سے اتنی عیاشی ہے ہم میں کہ کوئی پردہ کر لے تو ہم اس کا مزہ اڑاتے ہیں۔ بے دینی یہ اللہ اکبر۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میدان نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال احد میدان شریک میں کچھ عورتاں نال ہندیاں سن مرم پٹی واسطے، پانی واسطے، کوئی چیز دینے واسطے۔ انہیں جو ایک حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھنا، سنن الکبریٰ للبحقی کتاب السیر، حدیث تلاوت کروں جلد 9 ہے، صفحہ 295 ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کا اگر کسی کو ایسا ہے تو انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث پاک کا 18591، اور میرے پاس یہ جینون کتاب موجود ہے، سنن الکبریٰ للبحقی، امام بحقی، حدیث کے اساتذہ میں سے بہت بڑا نام ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جوان پتر شہید ہو گیا۔ ذرا غور کرے یار مہربانی فرمائے، آپ دا جوان پتر شہید ہو گیا۔ خبر ملی خیمے دے اندر آپ دا جوان پتر شہید ہو گیا۔ کسے بزرگ کی دری سونی گل کی، سکھ پتران دی اوے ڈاڈی اندی کہہ گئے لوگی سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا پڑھ لے وچی قرآن دل ناشاد کی حالت، دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ کل دے بچیاں دی خیر فرمائے اور اچھی فرماؤ ذرا آمین۔ یہ بڑا کرم والا ویلا ہوندا جے پلے ہو، ایک قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، فرشتے آئے ہوندے ہیں جمعے تو بعد جو واپس جاندے نے سب کچھ اللہ جاندہ ہے، مگر اللہ انہوں نے ڈیوٹی اس تے بھیجے ہے نا۔ اللہ پوچھ دے ہاں وہی میرے بندے میں نو کیویں یاد کر دے سی، تے جیس فرشتے تیرے بارے کہہ دیتا بیٹھے تے ساری سن پر ایک وچ بڑا ہی دیوانہ سی، پھر کہڑے کرم ہونے نے، سبحان اللہ۔ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِ اللَّهِ وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَتِ تَسْتَعْلِينَ عَنْ ابْنَكَ وَعَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَى ابْنِي فلن ارزا حیائی۔ اسلام دیاں بیٹیاں جنہ اسلام تے عمل کیتا، جنہ دا جینا مرنا اسلام دے نال، جڑیاں اللہ دیاں بندیاں بن کے دنیا تے آئیاں، پھر انہاں دا کردار، پھر انہاں دا جینا مرنا اللہ دے نبی اور اللہ دے حکم دے مطابق رہے۔ اے پاک بی بی کیتا، نقاب کرن تو بعد، مکمل پردہ کرن تو بعد آپ پوچھدیاں نے میرا بچہ کتھے وے، میرا پتر کتھے وے، میرا لال کتھے وے، میرا شہزادہ کتھے وے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، بڑے ششدر ہوئے۔ بی بی جدہ
جوان پتر دنیا تو ٹر جائے انہوں تے ہوش ہی نہیں رہنی. تو پہلے نقاب کر رہی ہیں, تو اپنے کپڑے درست کر رہی ہیں, تو تروٹی چادر لے رہی ہیں, اپنے آپ نو ڈھانپ رہی ہیں, صرف تیری نظر آ رہی ہے, صرف تیری اکھ نظر آ رہی ہے, جناب دا صرف ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اینا پردہ تیرا پتر قربان ہو گیا اللہ دے دل تو. حضرت ام خلاد دا جواب سننا لے. میری بہن نو یہ جواب دینا, میری بیٹی نو یہ جواب دینا, میری ماں تک کے پیغام پہنچانا, یہ تھوڑی سب دی ذمہ داری ہے. حضرت ام خلاد فرمانی ہے وے میرے بھائیو وے پتر شہید ہویا ہے, میری حیا قربان نہیں ہوئی, میری حیا باقی ہے, کیونکہ حیا دا حکم مینوں میرے رب دیتا ہے, میرے سونے نبی دیتا ہے. پیارے بھائیو, میرے سونے نبی دے غلاموں, بچہ قربان ہویا تے ماں او پردہ کر رہا تے پھر ماحول بھی جنگ دے. جنگ ایک تے بندے نوں جوش نہیں رہندی سوائے دشمن دی خبر کا. غور کیتا اسلام دی بیٹی ہے, غور کیتا اسلام دی بیٹی ہے, تو جو کیتی اسلام دی بیٹی ہے. اے نصاب ہے میری تیری بیٹی دا. اور تائیاں سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ اے مرد ساریاں نیکیاں لے جا رہے ہیں, اے جہاد کرن جاندن توڑے نال فضیلت مل دی ہے جہاد دی. جڑا شہید ہو جائے وہ دا خون دا قطرہ گرن تو پہلے انہوں رب دا دیدار ہو جانا. ایسی کار صرف پانڈے توڑے ہیں, ازانہ اینا دینیاں, عورت جماعت نہیں کرا سکتی, یہ مرد جماعت کرا سکتا ہے. یہ ساریاں عظمتیں اینا نہیں ہیں. کپڑے پاں میں سانو تھوڑے ملن, زیور پاں میں سانو تھوڑا ملے, کھان پین نو پاں میں تھوڑا ملے, پر محبوب سونے آسی نیکیاں پیچھے نہیں جرانا. ہائے ہائے ہائے, کیا میرا دوست میری بہن تک یہ پیغام جا رہے ہیں, میری ماں تک میری بیٹی تک یہ پیغام جا رہے ہیں. معاشرچ کی ہو رہے ہیں, معاشرچ کی ہو رہے ہیں, معاشرچ ایسی سارے ہیں, ساڑھے نال معاشرے ساڑھا کردار کی ہے معاشرے. کسے نو ویک کے تے گلنا کرنے ہیں, میرا کردار کی ہے, تیرا کردار کی ہے. کدی غور کیتے میرے حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا تو انہوں نکا جا کام دسنا تو ہی کر لو, تو اسی مجاہدہ نالوں بھی اگے لگ جاؤں دی. تو سا لطف نہیں لیا یار, کمال. ایک بندہ تلوار پکڑ کے میدان جائے جان قربان کرنا, اگو پھر اللہ دی رضا ہے, وہ شہید ہوئے یا غازی, او تے ہاتھوں تے رکھ کے ٹور نہیں گیا. دل یار دا نظرانہ لے یار دے کولائے, ہن یار دی مرضی ہے, گل لایا ٹھکرائے. یوت میدان جہاد چاہے جان اتیلی طرح کے آگے خلوص نل اپنے رب دی بارگاہ پیش ہو گئے. ایویں ہے نا, میرے حضور نے فرمایا بہ جاؤ, نہ شکایتاں کرو زیادہ. ایک تو تسی شکایتاں بڑیاں کر دیاں, عرض کر دیاں محبوب اسی کپڑیاں دی نہیں کر دیاں, اسی مدینے دیاں ماما. محبوب سونیا نہ سونے دا نہ چاندی دا نہ چوڑیاں نہ نمی جتی, کہہ دیو ساڑے شورہ نو پاوے نہ لے کے دیں, پر ازا نیکیاں جی پیچھے نہیں جے رہنا. میرا پیارا بھائی ذرا بولو تو صحیح نہ یار, عقیدت نہ لاکھو نہ ذرا سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا اچھا چلو ایڈے شوق نہ لائیاں تو پھر عمل نکا جا تو اجر تو اڈا مجاہدہ دے برابر, غازیاں دے برابر, شہیدان دے برابر. حضور کرنا کہ یہ دسو نا, ارشاد فرماؤ. فرمایا محسنت احدا کن فی بیتها تدرک عمل المجاہدین,
قتیلا فی سبیل اللہ. حسنین دے پاک نانا خود اعلان فرمانے فرما بیبیو بولو مجاہدین دے برابر ثواب لے کے دیاں گا. اللہ یا غوثیہ سلامت رہو نبی دیو غلام آباد رہو. آنکھوں تے پھر اتنے حضرت سلطان صاحب یاد کر لیے سارے آنے مر جانا روز جنازیاں چ بھی بہنے ہیں اندر میت پئی ہوندی ہے اسی اتنے گپا مار دے ہونے ہیں. تیرا سریا کنا لگیا سی تیریاں تھڑیاں صحیح بن گئی ہیں ٹیل کیڑی لوائی سی موبائل تے بخا ایسا درد دل اینو بھی چھڑو ٹورنے ہونے ہیں پیچھے میت لے کے ٹوردے ہونے ہیں تو دنیا دیاں گلاں کرنا جنازے گاہ دے وچ بے کے دنیا دیاں گلاں کرنا. پڑھا سلطان صاحب ہیں باہو سرکار اچھی تے آکھو سبحان اللہ. آپ دی امی جان اور آپ دے ابا جان فوج سن نا کرنل سن بڑے بڑے اس دور دے اور نہ کیا نکے جے سن باہو سرکار تے سونے بڑے تے جتو لگ دے سن تے جڑا ویندہ سی نا پھر او واہ گرو نہیں سی آندہ او پھر وحدہ ہوئی آندہ. اور نہ کیا سی جناب کوئی ہے تُس یہ نا ایک ساڑی شرط ہے اے تو اڈا جڑا باہو ہے نا اے باہر نہ آئے جدو آنا ہوندہ سو پہلے نا ایک سانو 10 سے ٹلی کھڑکائے سارے پینڈوں شہر نو پتہ لگ جائے باہو باہر آن لگا سی اندر بڑھ جنگ کرانگے نہ انہوں ویکھے گا کوئی دنہ کو کلمہ پڑے گا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تے گھر تشریف لائے تے حضرت سلطان صاحب مسکرا رہے ہیں تے ابا جان مسکرا کے پوچھتے نے باہو کیوں مسکرائے ہیں. ابو جان اگے تے کسی نے پتہ نہیں سی میں کیسے لے نکلنے ان کام سوکھا نہیں ہو گیا. لطف نہیں لیا تو اس جملے دا لطف ایس جملے دا بھی تو سے لطف نہیں لیا واہ اللہ اکبر کبیر. کیا ہے نا نیک پاس ہستیاں دیاں شانہ نے کیا ہے کرم دیاں گلان کیا ہے عظمت کیا ہے رحمت کیا ہے نور دیاں گلان. اللہ اکبر کبیرہ. عالی مرتبہ تاظرین بہرحال حضرت سلطان صاحب دا میں شعر پڑھ دینا مر جانا ہے جی مر جانا ہے جی بس مر جانا ہے جی مر جانا ہے. اینا کو ترانا سانو آمدہ ہے اگو کوئی سانو خبر نہیں کو پولے پہن دے کو لتر پہن دے تیاں پتران جو گا چھاڑ جاؤ پاہمیں سود دے چھاڑ جاؤ پاہمیں جناب حرام ہی چھاڑ جاؤ کورے لتر توں کھانے تے موجاؤ نہ کرنا اجے تے تو منجی تے پیا ہونا ہے تے بڑے تے نکے تے فلانے پتر نے صاحب بھی لان لگ پہنا میرا کنہ ہے. اے میرے لفظ یاد رکھی سلطان صاحب آندے نے حسن دیکھے رون لیائی تینو دیتا کیسی دلاسا سلطان صاحب فرماندے نے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا سوڑی اسامی سٹ گتیٹر اوہ پرت سکینا پاسا تے
صاحب لکھا منگی سی تیتھوں صاحب لکھا منگی سی ردی گھٹنا ماسا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بحديثتك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان کذا و کذا عورتاں نبی پاک دی بار ایک عورت نبی پاک سرکار دی بارگاہ چاہی صحیح بخاری پڑھے ہوں آکے رس کر دیئے میرا سونا نبی مردانو روز درس دیں دیو کدی فجر تو بعد کدی ظہر تو بعد کدی جناب اثر تو بعد کدی مغرب تو بعد کدی جناب عشاء تو بعد کدی رات دی طریقی انلر کدی تحجد دے نور پیر دے ٹائم محبوب کدی دن دے اجالے انلر کدی رات دی طریقی انلر سونا اسیوی تیریاں غلاماں اے توڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلوں مرد بڑیاں سنن دی سعادت حاصل کر دیا آقا سانوی کچھ دین آستے ٹیم دے دیو اسلام آستے سانوی ٹیم دے دیو سانوی تے ضرورت ہے نو اسیوی تے دین سکھنا چاہنیاں نو اسی پتران دی تربیت کیویں کر لیے بیٹیاں دی تربیت کیویں کر لیے رب دا حکم ساڑے لے کیے ایام مخصوصہ دے اندر اسی کی کر سکنیوں غیر مخصوصہ ایام تو اسی کی کر سکنیوں نفل دی عبادت فرض دی عبادت واجب دی عبادت میرے محبوب سانوی تے دین آستے ٹیم دے ہونا ہفتے وچ ایک دن ہی دے دیو محبوب ایک گھنٹے ہی دے دیو میرے آقا نظر کرم فرماؤ آقا ساڑی عرضی قبول کرو میری سرکار فرمانے تسی فلاں فلاں گھر انلے فلاں فلاں ٹائم جمایا جاؤ توڑا نبی تنو دین سکھانا ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمان لیا بیبیاں جمع ہو گئیاں عورتاں جمع ہو گئیاں پہلا حصہ بخاری تو پڑھ رہے ہوں ان دوسرا حصہ میں بخاری شریف دی دوسری جگہ تو تلاوت کر رہے ہوں غور دے تو جنال سننا انا وافدت النساء الیک قالت ان الرجال فدلوا علینا بالجمع والجماعات وآیات المری مرض وشهود الجنائز والحج والعمر والرباط عورتیں آ گئیاں جمع ہو گئیاں عورتیں نے اپنی لیڈر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ آپ نو بنا دیتا آپ اگے گئیاں نے
اللہ دے نبی دی بارگاہ عرض کر دیا نے مابو اے مردان دی فضیلت سڑے نلو زیادہ ہے اسی مننیاں ہوں سنو کوئی اعتراض نہیں مگر نیکی وچ سڑے تو اگے کیویں جا سکلیں دیکھو مابو اے نماز جنازہ بھی پڑھ دینے اکلے حج کرنا چاہتے کر سکتے نے اسی کلیاں نہیں جا سکتی ہوں اے مریض دی عیادت آستے بھی جا سکتے نے اے عمرے واسطے بھی جا سکتے نے اے تلوارہ پکڑ کے میدان جہاد تنہا جا سکتے نے عورت جماعت بھی نہیں کرا سکتی مرد جماعت بھی کران لے عورت اذان نہیں دے سکتی مرد اذان بھی دے سکتا ہے اینا واسطے نیکیاں دے بڑے دروازے نے جس دروازے وچے نہ دا دل کرے اے داخل ہو جان اے نیکیاں وچوں سڑے نالوں اگے چلے گئے فضیلت وچوں سڑے نالوں اگے چلے گئے معبود سانو تے ارشاد فرماؤنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عورتاں عرض کر دیاں نے اے جدوں چان جس ویلے چان نوافل پڑھن سنن مستحبات تے عمل کرن فرائض پڑھن فرائض دے ٹائم دے اوقات دے اندر مگر سڑے نال ایام مخصوصہ بھی لاحق لیں سڑے نال بچیاں دی ولادت تو بعد نفاس دا خون بھی شامل ہے اسی او فضیلت حاصل نہیں کر سکتیاں اسی تے پیچھے رہ جاؤں گیاں سونے وچ پیچھے دی گل نہیں ہو رہی چاندی وچ پیچھے دی گل نہیں ہو رہی برادری دے کپڑیاں تے فیشن لی پیچھے رہ جان دی گل نہیں ہو رہی نبی دیاں غلاماں عرض کر دیاں لیں حبیب اسی نیکی وچ پیچھے نہ رہ جائیے اسی سعادت پیچھے نہ رہ جائیے اسی رب دی بارگاہ قرب حاصل کرن لڑ پیچھے نہ رہ جائیے آ میری بہن فلم دی کنجری تو متصر نہ ہوئی آ میری بہن گویا عورت تو متصر نہ ہوئی اے تے جہنم دا ایندن لی اے تے گندگی دے او ڈھیر نہیں جنہاں نو کوئی منہ لگانا استے تیار نہیں کوئی ذی شعور تے غیرت ورد اے نول دیکھنا استے تیار نہیں اے کوٹھے دے حسن تے وکنا لیاں اے کریم دی ڈبی تے وکنا لیاں اے پوڈر دی ٹکیا تے وکنا لیاں اے جناب شیمپو دے کمرشل تے اپنی کمر نو بل دے کے لوگاں نو اپنی زینت و خانہ لیاں اے نہ تے خدا دی لعنت ہے اے نہ تے رسول دی لعنت ہے مگر تو تے سیدہ زہرہ دی کنیز ہے تو تے معائشہ دی کنیز ہے تو تے خدیجہ الکبریٰ دی غلام ہے تو تے اللہ دے نبی دی نوکر ہے تو تے اللہ دی بندی ہے سن میرے نبی پاک سرکار دا فرمان میرے حضور عورتاں دی دل جوئی کیویں پہ کر دیں میرے حضور عورتاں نو کیویں دین سکھا رہے انہاں دے جذبیانوں میری سرکار کیویں انہاں نو شاباش دے رہے میرے حضور فرمانے ہیں میرے آقا فرمانے ہیں وَعَلَمِي مِنْ وَرَائِكَ إِلَّا حُسْنَ تَبَعُلِ إِحْدَاكُلَّ لِزَوْجِهَا وَتَلَبَهَا مَرَدَاتَهُ وَإِتِّبَاءَ مُوَافَقَتَهُ يَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّ ذَلِكَ فرما بی بیو کسے نہیں سمرنا اپنے گھر دے کمرے اپنے شوہر واسطے سمر جا اپنے شوہر واسطے سمر جا تیری زیب و زینت اپنے شوہر واسطے ہونی چاہیے حضور فرمانے او تیرا شوہر جو حکم دے او دے حکم دی تمیل کر دی موافقت کر میرے نبی فرمانے اے بی بیو جڑی شوہر دی تابعدار بی بی ہوئے گی جڑی او دی رضا تے خوش ہوئے گی اسلام دے مطابق حکم تے عمل کرے گی بچیاں نو دودھ پلائے گی او دی ہنڈیا پکا کے او دے بچیاں نو کھلا کے او دی ایمانت حفاظت کرے گی خیانت نہیں کرے گی اے سارے نمازیاں سارے مریضہ دی تیمار دری کرنا لے ازانہ دینا لے جہاد کرنا لے انہ دے برابر رب تو انہوں گھر بیٹھے ثواب عطا فرمائے خود سراپا نور بن جانے سے
کب بنتا ہے کام تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے حق نے کر دی دوہری داری خدمتیں تیرے سپر خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے سب کلیاں میں نہیں یاد کرنا اسا سارے یاد کرنا تو پھر کلیاں اسا ہی نہیں یاد کرنا اسا اپنے محلے چ پیغام پہنچانا اپنے شہر تک پیغام پہنچانا اپنے لوگوں کو پیغام پہنچانا انشاءاللہ تعالی صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا موضوع جاری رہے گا آئندہ جمعہ تو دساں گا عورت سخت مرض وچ مبتلا بھی ہوئے تے پھر بھی نبی پاک کو لا کے عرض کر دیے حضور میں بے پردہ تے نہیں ہوں یہ حدیث پاک بخاری دی اگلے جو میں عرض کروں گا ضروری اعلان سماعت فرماؤ کل رات بعد از نماز عشاء ڈاکٹر علی اصغر صاحب صابریہ سراجیہ سکول لائنہ دے ہوتے وہ دی بیک سائڈ تے انہوں نے گھر ہے عشاء تو بعد ہوتے ایک عظیم و شان بڑا خوبصورت سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام کروان دیں بڑی خوبصورت ضیافت میلاد دا بھی اہتمام کر دیں جنہ دوستاں کو وقت ہوئے عشق مصطفیٰ لے کے ڈاکٹر صاحب دی رہائش تے ضرور آنا انشاءاللہ تعالی سرکار دی ختم نبوت دیاں گلاں کرانگے انشاءاللہ تعالی وآخر دعوایا ان الحمد